بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافا كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ یہاں پچھلی آیت میں جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ جب کوئی اچھائی یا نعمت ملتی منافقین کو تو وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برائی یا مصیبت آ پڑتی تو اس کو معاذ اللہ حضور کی طرف منسوب کرتے کہ یہ محمد آپ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو پچھلی آیت میں اس کا رد کر کے اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہوئے، نعمت ملے، یا مصیبت یا برائی ہو، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ لیکن اس آیت میں آ کر جو ہے وہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور برائی کی نسبت جو ہے وہ بندے کی اپنی نفس کی طرف کی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مؤثر حقیقی کے طور پر، یعنی اصل حقیقت کے طور پر دیکھا جائے تو ساری چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، چاہے وہ نعمتیں ہوں چاہے وہ مصیبتیں ہوں بندے پر، لیکن بعض اوقات بندہ جو ہے وہ سبب ضرور بن جاتا ہے کسی چیز کا، کبھی کوئی ایسا گناہ، کبھی کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ مصیبت آن پڑتی ہے، آتی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ یہ سبب بنتا ہے اس لیے یہاں آیت میں نسبت اس کی طرف کی گئی کہ اچھائی اللہ کی طرف سے، اور جب برائی آن پڑے تو پھر بندے کو اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی میں نے ایسا عمل تو نہیں کیا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اور مجھ پر جو ہے وہ یہ مصیبت آن پڑی ہو۔ تو یہی تذکرہ جو ہے وہ یہاں کیا گیا، اور آخر میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی رسالت جو ہے وہ کسی خاص علاقے، کسی خاص شہر یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی رسالت عام ہے، عام ہے، ہر کوئی آپ کی امت میں داخل ہے، جب سے جو ہے وہ دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی وہ سارے کے سارے آپ کی امت میں داخل ہیں۔ کیوں؟ اور جو نبی آئے وہ بھی آپ کے امتی ہیں سارے کے سارے، کیونکہ اگر وہ آپ کے امتی نہ ہوتے تو آپ جو ہے وہ معراج کی رات ان کی امامت نہ فرماتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ علماء نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جو ہیں وہ بھی آپ کی امت کا ہی حصہ ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہیں بھیجا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، حدیث پاک میں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر جو ہے وہ اس وقت جو منافقین تھے انہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب مان لیں، اور جس طرح ہم رب کی اطاعت کرتے ہیں ویسے جو ہے وہ ان کی بھی اطاعت کریں۔ تو ان منافقوں کی اس بات کا
رد کیا اللہ عز و جل نے اور فرمایا کہ واقعی جو حضور نے فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ اللہ عز و جل کی اطاعت حاصل ہو جائے گی اگر وہ بندہ جو ہے وہ حضور کی اطاعت کرتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بھی چند جو ہے وہ بد مذہب اس طرح کے پائے جاتے ہیں کہ جو معاذ اللہ حضور کی اطاعت کو شاید جو ہے وہ اپنے لیے گراں سمجھتے ہیں، مشکل ہوتی ہے ان کے لیے حضور کی اطاعت کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اب اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ جو حضور کی اطاعت کرے وہ ہماری اطاعت کرنے والا ہے، اور اب یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ تو میں یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خالی اللہ کی اطاعت کرنا وہ حضور کی اطاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی اطاعت حاصل ہو ہی سکتی اس وقت ہے کہ جب بندہ حضور کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں حضور کی اطاعت کو چھوڑ دوں اور صرف جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کروں، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ صرف قرآن اور قرآن کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدیث کی ہمیں حاجت نہیں ہے، سرکار کی ہمیں حاجت نہیں ہے، حالانکہ بغیر حدیث کے قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہ قرآن کرنے والوں کو قرآن دے دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس سے جو ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ نمازیں ثابت کر کے دکھا دیں جو ترتیب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جو قرآن کرتے ہیں نا قرآن ان سے یہ کہا جائے کہ یہ قرآن آپ کے سامنے ہے، 5 نمازوں کی ترتیب ہمیں اس میں سے دکھا دیں کہ کہاں لکھی ہوئی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ حدیث سے ہی ثابت کی گئی ہے۔ یہاں تو مطلق جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن میں، یا بعض جگہ جو ہے وہ نماز کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر جو ہے وہ رات کے چھا جانے تک اللہ کا ذکر کرو، اس طرح۔ تو یہ مطلق الفاظ ہیں، اس کو ثابت پھر جو ہے وہ حدیث کے ذریعے کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی اطاعت کو چھوڑ کر بندہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا، حضور کی اطاعت کو چھوڑ کر جو ہے وہ بندہ اللہ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ حضور کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اطاعت اس کو حاصل ہو جائے، کوئی طریقہ نہیں ہے ایسا۔ اللہ کی اطاعت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ حضور کی اطاعت کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ کی اطاعت کا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے بناتا ہے۔ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ اس آیت میں منافقین کا ہی تذکرہ ہے کہ یہ جب حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، اور جو ہے وہ قسمیں کھاتے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے کہ ہم ضرور آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ لیکن جو ہی حضور کی بارگاہ سے اٹھ کر جاتے تو پھر جو ہے وہ جو باتیں کہی تھی اس کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے، اس کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو پہلے ہی متنبع فرما دیا کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ ڈھونگ رچاتے ہیں اس سے آپ جو ہے وہ فریب میں نہ آئیں، بلکہ یہ دل سے ایمان والے ہیں ہی نہیں، ہم ان کے سارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو اب آخر میں فرمایا کہ ان سے چشم پوشی کرو۔ چشم پوشی اس لیے چونکہ وہ ظاہری طور پر کافر نہیں تھے، ظاہری طور پر تو مسلمان ہی تھے، تو اس لیے اللہ عز و جل نے ان سے اعراض کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان سے اعراض کرتے رہو۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساری کارناموں کو، سارے کرتوتوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور وہ وقت آیا بھی کہ اللہ نے جو ہے وہ کئی مقامات پر ایسے منافقین کو ظاہر کر دیا، جیسے احد کا مقام تھا تو جو عبداللہ بن ابی منافق تھا وہ اپنے ساتھ لے کر چلا، لیکن جب جو ہے وہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر فوج سے الگ ہو گیا۔ یہاں اللہ عز و جل نے ظاہر کر دیا منافقوں کو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ واقعی منافق ہیں۔ پھر حضور نے خود جو ہے وہ مسجد میں اندر بیٹھے جب منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، تو پھر ان کو یہ کیوں نہیں پتہ چلتا کہ ہم تو منافق ہیں، ہمارے دل میں تو ایمان نہیں ہے، ہمیں کیوں نہیں جان پاتے؟ تو مسجد میں بیٹھ کر حضور نے جو ہے وہ بندے بندے کا نام لے کر اس کو نکالا مسجد سے کہ تم بھی نکل جاؤ تم بھی منافق ہو، تم بھی نکل جاؤ تم بھی منافق ہو، تم بھی نکل جاؤ تم بھی منافق ہو۔ حضور نے سب واضح کر دیا وہاں پر۔ تو یہ اللہ عز و جل جو ہے وہ ان کی ذلت کا سامان بعض اوقات کرتا رہتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو یہ کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا
تو ضرور اس میں بہت اختلاف پائے جاتے۔ یہاں قرآن کی شان و عظمت ہے اور قرآن کا معجزہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ کسی انسان کا کلام ہے جو محمد اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہیں، تو اگر یہ واقعی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو بہت سارے اختلافات پائے جاتے، کئی ساری چیزیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ بعض آپ کتابیں دیکھیں گے کہ جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بہت ساری باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، شروع میں کوئی اور بات کی ہوتی ہے، کتاب کے درمیان میں جا کر اسی بات کے خلاف کوئی اور بات لکھی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں آپ دکھا سکتے کہ جس میں آپس میں ٹکراؤ پایا جا رہا ہو۔ تو یہی جو ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے اور لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کرو اور دیکھو، اور اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو پھر اس کی دی ہوئی خبریں بھی سچ نہ ہوتی۔ جو قرآن نے خبر دی اور جیسی جیسی دی وہ ویسے ویسے ہی جو ہے وہ پوری ہوئی، جیسی قرآن نے خبر دی۔ اور جس طرح جو ہے وہ پچھلے واقعات بیان کیے، آج آپ دیکھیں گے کہ سائنس جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرتی ہے اور وہ بالکل ویسا ہی واقعہ سامنے آتا ہے جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرعون کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، اس کے بارے میں سائنس نے تحقیق کی اور بالکل ویسا ہی چیز سامنے ظاہر ہوئی۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، اس کے بارے میں سائنس نے تحقیق کی اور وہ بھی بالکل ویسا ہی ثابت ہوا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا تھا۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو پھر اس کی باتیں کیسے سچ ہوتی؟ اگر انسان کی طرف سے ہوتا تو کوئی بات سچ ہو جاتی، کوئی بات جو اتفاقی طور پر ہوتا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہے کوئی بات غلط ہے، لیکن قرآن کی ساری باتیں 100% بالکل جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ جو بھی قرآن نے یا ماضی کے بارے میں بیان کیا ہے یا قرآن جو مستقبل کے بارے میں بیان کرتا ہے، وہ سب کچھ بالکل جو ہے وہ 100% صحیح ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعی ہی اللہ ہی کی کتاب ہے اور اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا